کوئی بندہ کشمیر کے حوالے سے سفارتی مواد پر اور وہ بھی کام سے خراب رہیں گے کشمیر جیتنے کے بعد آزاد کشمیر میں کشمیری قوم سے تمام صورتحال اور سفارتی محاذ پہ حاصل کردہ پیشرفت کے بارے میں اظہار خیال کے لیے موجود مہمان کو سننے کے لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کرسی میں تشریف رکھیں. ابھی چند دنوں میں ہیں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے رشتوں پہ تشریف رکھیں.
کوئی نہ آدمی آوے اسٹیج بات کرنی ہو پیغام دینا ہو لیکن کمی نہیں آئی جلدی کی باقاعدہ کارروائی کا حال ہو گیا ہے. آج کے اہم ترین جلسہ کی صدارت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع مظفرآباد کے صدر اور مرکزی کمیٹی کے ممبر جناب حاجی غلام نبی صاحب کریں گے. اپنی حیثیت پہ تشریف رکھیں. آج کے جلسہ کے ہمارے مرکزی قائد دہلی بابا ولیت چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب امان اللہ خان صاحب ہیں. ان کے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ جناب امان اللہ خان صاحب اللہ علیہ وسلم کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ہم کیا چاہتے ہیں دو سے جواب دیجیے. On behalf of JKLF, on behalf of Kashmiri people, we cordially welcome honorable guest, Chairman of Human Rights Committee, the British Parliament, Erik Avebury. We welcome Chairman JKLF, Amanullah Khan Sahib. We welcome other respected guests and honorable. Yes, please. Welcome, sir. We are thankful to the sincere and cordial efforts of Honorable Chairman of Human Rights Committee of the British Parliament, Mr. Avebury. He has exerted for the people and honorable Sebastian Lindros which has been a running question. Again, on the behalf of Jammu Kashmir Liberation Fund, on the behalf of Jammu Kashmir Student Liberation Fund, on the behalf of the freedom fighters of the free and subjugated and recognized valley of Kashmir, we welcome cordially His Excellency, the Honorable Member of the British Parliament and Chairman Human Rights Committee, Mr. Avebury. We welcome other members of the delegation,
We welcome Chairman Jammu Kashmir Khan. तो दोस्तों, मैं चेयरमैन जम्मू कश्मीर खान तहरीक खान को गुजारिश करता हूँ कि वो बुलाते खुद मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करें और उनका इस्तेमाल करें। जनाब पहले तहरीक कि आज हमने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने कश्मीरी कौम की आजादी के लिए किसी भी कश्मीरी लीडर से कहीं ज्यादा काम किया है। उन्होंने कश्मीरी न होते हुए भी एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखने के बावजूद जो हमारी कहानी का बायस नहीं है, उन्होंने हमारी आजादी के लिए जो कुछ काम किया है मेरे ख्याल में बहुत कम कश्मीरी ने किया होगा। वो खबूत जो ये कई बातों को इन बातों को लिख रहे हैं, वो खबूत मुझे एक पसंद कहा जाता है शायद लेकिन उसने सबसे नकल करूँ इंडिया के खिलाफ यानी हमारे साथ होने वाले मुकाबले के साथ जिसने हमारे अजीम साथी दोस्त और ये बात कह रहे हैं और उन्होंने बरतानिया पार्लियामेंट में कश्मीरी कमेटी के क्याम में ऐसा ही अहम किरदार अदा किया। उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर नाम से तंजीम बनाई जो है अभी हाल ही में मैं गिरफ्तार था, उन्होंने रेल मामला कमेटी बनाई, उसे भी वो आए थे और आपको मालूम होगा कि आज से 2 महीने पहले वो एक डेलीगेशन लेकर यूनाइटेड नेशन चले गए और वहां पर उन्होंने हमारे मलिक साहब है वहां पर उन्होंने जो किरदार अदा किया वो ऐसा है जिस पर हम सब भाग करते हैं। हजार बदकिस्मती से सुबह से उनका शेड्यूल लेट चला रहा है और अभी एक दो उनकी वो है अपॉइंटमेंट कॉल हुई है, उनके पास टाइम नहीं है। मुझे पूरी ख्वाहिश होती है वो आपसे ज्यादा बातें करें लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके पास टाइम बहुत कम है। मैं on behalf of Jammu Kashmir Liberation Front, on behalf of all these people, on behalf of 13 million people of Jammu Kashmir, I welcome our great well-wisher, our great friend, our great sympathizer, and I assure him that once Kashmir is safe, once Kashmir is independent, Lord Erik Avebury will be the most respectable, honorable citizen of independent Jammu Kashmir. हमने मुल्क की आजादी के साथ लॉर्ड एरिक एवरी को हमने मुल्क का एक इंतहाई अहम आजादी शहरी बनाने पर फख्र करेंगे। आप लोग मानते हैं, इसे एग्री करते हैं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाकर आप इनको ये रेफरेंस करें। Thank you for the warmth of your welcome, the wonderful demonstration of solidarity with the people of Kashmir, of your determination to secure their liberation and the freedom from oppression of the brothers and sisters across the frontier who at this moment are enduring unmentionable atrocities and miseries under the shackles of Indian imperialism. We know that the darkest period is immediately before the dawn, and it is indeed a dark period for the people suffering under Indian imperialism now. With 2.5 extra divisions there, with the intensification of the crackdown, the increase in the number of extrajudicial executions, of murders, of rape, of arson, of torture, all these indignities and suffering are being inflicted on the people of occupied Kashmir
as we sit here in our meeting in the free atmosphere of Azad Kashmir. And we will never forget them. We will never overlook the fact that we have the right to speak out against Indian oppression, that we are at liberty to do something for them, and that places a very great responsibility on us. Not just on Kashmiris, but on everybody who upholds the rule of law and human rights in every country in the world. We've just been in a refugee camp, and we saw some of the people who recently had to escape from the unendurable suffering that they had on the other side of the frontier. A little girl there gave me this indication that I am her brother and she's my sister. I feel that I am the brother of every single person who is suffering oppression on that side of the frontier. And that as a brother, as a relative of you all, I can't rest. I can't stop working until we secure their freedom. And I can assure you, Mr. Abdul-Khan, I can assure you, brothers and sisters, that in the world community, in the United Nations, in our own government, we shall continue to struggle alongside you, although we don't have to endure those physical suffering which people on that side of the frontier are undergoing at the minute. We are with them in their mental anguish, and we will portray their suffering in a way that makes it impossible for the world community to ignore. Because until the world community is involved, we're not getting a solution of this problem. If it's left to bilateral talk between India and Pakistan, you see the result. The meeting which has just taken place at foreign minister level were inconclusive, as everybody predicted, and if there had been any hope that they would have led to success, then any time during the 22 years since the similar agreement, they should have come forward and made advances that would have allowed the people of Kashmir the right to every other form of diversion people have gained through their liberation. Rights that are possessed by the United Nations Charter, by the United Nations Covenant, by every civilized rule of international law. And if those rights are there, then they should be enforceable, not just by Pakistan, and we thank Pakistan for everything she does on behalf of the suffering people, but by every other nation. We can't leave it simply to these bilateral talks, but we must get Kashmir back on the agenda of the United Nations, in the Human Rights Commission in Geneva, and in the Security Council in New York, so that the resolutions that were originally passed 45 years ago are now at last upheld and enforced. Thank you very much for your kind support. हमारे आज के मौजूद मेहमान सुल्तान जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर, बैंक ऑफ कश्मीर और पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह जनाब एवरी, मैं भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। इनकी बहुत बुरी अपॉइंटमेंट इन्होंने जाना है। अमानुल्लाह खान साहब लॉर्डली को सियासत करने के बाद तुम्हारे सदन में भी दिखाएंगे और जैसा कि बाकी कार्रवाई जारी रहेगी। सब लोग अपनी अपनी हिस्सों पर किसी बचिए। लॉर्डली के आपके सामने इस मुख्तर से फतावा का मुख्तरीन खुलासा ये है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे साथ आपने अपने लगाव का जो उधार किया, उसके लिए मैं आपका पूरे कश्मीर का सब कश्मीर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम
کہ کشمیر میں جو دونوں قسم کی رابطاری ہے جو قدریت ہو رہی ہے، کشمیر نے خطہ کے امن کو اس طرح سے خطرے میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ کشمیر کو یونائٹیڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اگر خود ارادیت حق آزادی ملنا چاہیے، اور جب تک کشمیریوں کو ان کا غیر محدود غیر محدود حق کی آزادی نہیں ملتا تب تک ہم آپ کی بہار رکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اس آزادی میں برابر کے شریک ہیں۔ تو دوستو، آج کے فیصلہ کی وزارت جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ممبر جنرل سیکرٹری اور ضلع مظفرآباد کے صدر جناب حاجی غلام کی واقف کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے نمائندے خصوصی صاحب تحریک محمد علی جناب محمد خان صاحب ہیں، امان صاحب جلسہ جہاں آپ کو تشریف لا چکے ہیں۔ سب دوستوں کو گزارش ہے کہ ملک کے ساتھ آپ جو جہاز میں ہیں، سارا کشمیر جہاز میں ملک ہے، اس کو کشمیر کا جہاز پر ہو چکا ہے اور جہاز پر ملک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب لوگ نظم کو مدد کرتے ہوئے ریڈیو لگائے جانے والے تمام کا جواب دیجیے۔ ہم نے کچھ اپنے محترم مہمانوں کو رکھیں گے۔ جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیئرمین مظفرآباد کے صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب احسن افضل صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ممبر سینٹرل کمیٹی اور پھر صدر کے سربراہ فارغ الدین صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سینئر رہنما جناب ابو اسماعیل سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور رسمی سے تشریف فرمائیں۔ جناب ابو اسماعیل صاحب، ہم نے کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے اپنے خدا کی کلیل کا اقرار کرنا ہے، آپ لوگوں نے نبی الرحمن کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، آپ لوگوں نے مجاہدین کشمیر کی پاکیزہ خون کے ساتھ روشنی کا اقرار کرنا ہے۔ تمام اداروں کو، تمام کاموں کو، تمام رشتےداروں کو بڑا احساس رکھتے ہوئے اپنے خدا کو دعا بناتے ہوئے اس لیے آسمان کے زور جواب دیجیے تاکہ وہ شہیدوں کی روح میں، ان ماں بہنوں کی روح میں، ان بیٹوں بھائیوں بزرگوں کی روح میں، شہید اعظم حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ کی روح، احساس جگرانی شہید کی روح، اور یہ ہمارے حضرت صحابہ کی روح ہے، جمیل شہید کی روح۔ اس وقت میرا ایمان ہے کہ ہمارے دیش کے ایک گھر منڈا رہی ہیں، ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ لوگ اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر! آپ اپنے رب کی کبریائی کا، اپنے رب کی تقدیر کا اقرار کر رہے ہیں، زور سے جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ہم جیت کے لیں گے، ہم جیت کے لیں گے، اے حق ہمارا، میرے مولا کہتے ان پاک بھی لیں گے، ان پاک بھی لیں گے، مقبول کے تھک کے، الفاظ کے تھک کے، یاسین کے تھک کے، پروین کے تھک کے، یہ تھک کے مانگے، یہ پورے مانگے، یہ بھائی مانگے، یہ بیٹے مانگے، اے جان ہماری، جان ہماری، اے جان ہماری۔ اب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے قاری محمد اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک سے تشریف لائیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے عقیدت کے پھول پیش کریں۔ جناب قاری محمد اقبال صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، 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 ص
کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس طرح اپنی جنگ رہے گی، آزادی کے ہر دشمن کے سر پہ موت کھڑی ہے، دنیا جاگ پڑی ہے، جب تک اس وادی میں ظلم ستم کے ڈیرے، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی۔ اس کی باتیں ہیں کشمیری نوجوانوں کے بہت فرمانے والے لانے کے بعد، کشمیری مجاہدین آزادی کے نمائندہ کرانے کے بعد ارشد رشید اور ان کے ساتھی جناب ارشد رشید اور ان کے ساتھی جموں کشمیر اسٹوڈنٹس کے سپاہی ہیں، جب تک جنگ گھیرے میرے قدم کو گھیرے، اپنی جنگ رہے کے سر پر موت ہے۔
اس وادی میں ظلم و ستم کے اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، یا پھر دستگیر مدد ہے، یا پھر دستگیر مدد ہے، جب تک جنگ لٹے میرے وطن کو گھیرے اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، یا پھر دستگیر مدد ہے، یا پھر دستگیر مدد ہے، یا پھر دستگیر مدد ہے۔ آج کے خاص موضوع پہ تحریک حدیث شریف کے حوالے سے آج ہمیں مغل کو دعوت عطا کرنے سے پہلے اپنے قائد، اپنے محبوب قائد تحریک بابا وزیر چیئرمین JKLF محمد صاحب کو احتیاط مظفرآباد کی طرف سے، مظفرآباد کے سرفروش جوانوں کی طرف سے، مظفرآباد کے غریب تصنع سرفروش اور میں مقبول بٹ اس سپاہیوں کی طرف سے ایک بار پھر ختم مبارک کہتا ہوں۔ احتیاط مظفرآباد کی طرف سے قائد تحریک کو بینجم کی عدالت میں بھارتی سامراج کے خلاف قانونی، آئینی اور عدالتی فتح مبارک ہو۔ اب میں جموں کشمیر ڈیولپمنٹ ضلع مظفرآباد کے جنرل سیکرٹری قاری غلام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے تشریف لائیں اور آج کے موضوع پہ مختصر اور جامع خیالات سے بات فرمائیں۔ جناب قاری غلام الدین صاحب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ آمنت بالله ورسول الله مولانا العظيم وقال لنا رسول النبي الأمين الكريم أما قائد تحریک بابا وزیر بے سہاروں کے سہارا، بے دلوں کے نجا، ہمارا مقام صاحب محمد اللہ لڑائی حاضرین معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، نہیں اللہ بزرگ و برتر کے مقدس کلام میں سے آیت مبارکہ کا ایک منٹ آپ کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، نہیں سمجھ انسان الا ما سعی۔ خالق کائنات نے کافی تعداد میں ایسی امتیازی آیتیں نازل فرمائیں کہ انسان جب تک خود اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرے یا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آخری جب میدان جب نہیں سمجھ انسان الا ما سعی، اے انسان تجھے تیری ساری کے بجائے کچھ بھی نہیں ملے گا، جو تو محنت کرے گا اس کا صلہ پائے گا، اور صرف انسان سے خود ہی کا حساب کیا جائے گا جو وہ کرے گا، اور اسے جزا اور نظام جو وہ کرے گا اس کے سبب سے نتیجہ منتقل ہوگا۔ حاضرین محترم، آج میں اپنے خیالات کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں JKLF کا اسٹیج ہے، یہاں صرف خیالات کی بات نہیں ہوتی
اس کا کتنا بنا ملا اور اب ہم کس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. ہماری صاحب ہماری جو ہماری محنت اب کیا رنگ لا رہی ہے. آدمی پاکستان تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور سائنس انسان کے حوالے سے آزادی کے متدارکیوں کی محنت کے حوالے سے اتنا ہی یاد کر لینا اپنی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو راہ ہمیں قائدین تحریک نے دکھائی، جو راہ حضرت شہید اعظم کشمیر مقبول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دکھائی، وہ راہ صراط مستقیم کی آزادی کشمیر کے لیے. اور یاد رکھیے ہم استقامت کو فوقت کرامت کے اصول کے تحت کہ کرامت جو ہے اس پہ استقامت مبنی ہوا کرتی ہے، کرامت پہ استقامت بھاری ہوا کرتی ہے. راستے پہ چلتے رہنا اور مشن کو آگے بڑھاتے رہنا یہ استقامت کہلاتی ہے. اور اچانک کوئی معاملہ رونمار نہ جسپاگر تسلیم نہ کرے وہ کرامت ہوا کرتی ہے. اچانک 100 وقت تسلیم جگایا مقبول وقت شہید نے مگر اس راستے کے کام رکھا بابا حریت نام رکھا. اس لیے کرامت ہے تسلیم کا جان رکھنا اور اس سے بڑی بات استقامت ہے جو راستے کام رہنا آزاد راستے آئے. بابا حریت نے ہر قدم سے اس دیش کا نظام کرنے کی کوشش کی کہ یہ قدم قدم پہ بڑھائے کہ وہاں پہ پورے جانا مجھے ہی سے سمجھ پائے کہ زندگی بہت پیاری زندگی کو قربان کیا موت کو سکون کیا. یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے خدا کا فیصلہ ہے. مومن موت کی آرزو رکھتا ہے، کام موت سے گھبراتا ہے. مومن موت کو للکارتا ہے اور زندگی کو ٹھکراتا ہے. مومن نبی تلوار بن کر میدان میں آ جاتا ہے. وہ کسی سے بھروسہ نہیں کرتا، وہ کہتا کرنے والے سے بھروسہ کرتا ہے. اگر اس آئینے میں ہم بابا حریت کی زندگی کو پڑھے تو بالکل واضح ہے جہاں دیش سے فرمان ہے مان کی جان ہے کہ وہ سامنے خوشامدید کلمات نہیں سننا چاہتا. ہم نے بار بار مسلسل پڑھا کی زندگی کو کہ جب خوشامدید کلمات کہے جاتے ہیں تو ماتے سے جگن آتی ہے اور کبھی مسائل میں حوصلہ مندی کی بات کی جاتی ہے تو دوستوں ان کی پیشانی پہ نکھار آتا ہے. یہ دنیا کی رات ہے. آپ پڑھے زندگی کے ہر بندے کو پڑھے. دوستوں نے ستایا، دوست بن کر مار دی، اپنوں نے تکلیفیں پہنچائی، بیگم نے تو احساس کیا، دشمن تو دشمن ہی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف کر دی. مگر قربان جائے اس استقامت کے کہ جو اللہ رب العالمین کے بندگان سے اللہ کے محبوب نبی کریم کی سنت سے ان کی زندگی سے ہمارے قائد نے استقامت کرا اور قرآن اپنائی اور قرآن کا طریقہ ہمیں بتانے کی کوشش کی. ہم کشمیر کے استادات اور کرام کی بار بار کرتے چلے جائیں تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اسی سرزمین سے ولیوں کی سرزمین سے پھر ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو یقیناً مسلم ہو کے قائد ہونے کے ساتھ آزادی کشمیر کے قائد ہوں گے بندے کو پوری دنیا کے غلبہ اسلام کی آزاد کشمیر کے نام سے اس پہ محنت کر کے دنیا پر بننے والا 1 لاکھ قربانی سے زیادہ کشمیر ملک کی قیادت کرنے والے جانے والے کا دعویٰ کرے تو یہ جھوٹ ہوگا کہ مکانی ہوگی کہ فریب ہوگا کہ سورج کو جہاز سے جیسے ان کو بہت چیز سکھانے والی بات. آج وہاں پر کسی طرح اسلام کے نام سے پیسہ جمع کرنا، اسلام کے نام سے مجاہدین کو مجاہدین کرنا، اسلام کے نام سے اپنی بڑی چڑھانا، اسلام کے نام سے اپنی شخصیت کو نکالنا. اگر کبھی حسین احمد اپنی ہاتھ میں بہت رکھی ہے تو کشمیر میں آنے والے اوقات میں وہ اس سے بڑی رسوائی کے لیے بیان بنائے. ہم سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے. ہمارے محترم اس وقت جن دوستی کی بات کی جاتی ہے جناب ہم سے چھوٹے قانون ہیں، آپ کے چھوٹے قانون ہیں. ہمیں لوگ یہاں کے کہتے ہیں آپ پاکستان کی یہاں کی بات اگر نہیں کرتے تو ہمیں پتا ہے آپ کا یہاں پر رہیں گے. آپ کے بیان سے اس وضاحت کے ساتھ آپ عام انسان کو بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ چائنا کی دوستی ختم ہو چکی ہے اور چائنا 14,000 کروڑ بھی پہ پاکستان سے سودے بازی کر کے پاکستان میں پاکستان بنا ہوا ہے. اس لیے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، وہ بھی ہمارے لیے
پاکستان کی حکومت بھی غازیانہ کردار ادا کرتی رہی ہے. ہم رہوں کے راستے پہ، گھومے رہنے والے راستے پہ، انٹر لگانے والے راستے پہ، مشقتیں برداشت کرنے والے راستے پہ، جوانیاں قربان کرنے والے راستے پہ، بھائی سے بھائی نہ ہونے والے راستے پہ، ماں سے بیٹی جدا ہونے والے راستے پہ، بہنوں میں بیٹیوں کی عزت لٹتے دیکھنے والے راستے پہ قائم رکھا ہے جناب امان اللہ خان صاحب نے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. جموں کشمیر ضلع مظفرآباد وہی جگہ ہے جہاں کشمیر حضرت محمد علیہ رحمت نے ایک بات میں کئی بار ساتھ کیا کہ وہی اسٹیج ہے جہاں سے ہمیں صاحب بھی گزرے، جہاں سے ملک صاحب بھی گزرے، جہاں سے ہمارے قدیم محبوب دوست فیض اللہ اور ہمارے شہید رنگ کے کشمیر شبیر چودھری ایڈوکیٹ یہاں پہ خطا کر چکے ہیں. میں یقین ہے آج ان کی روح اس تقسیم سے اس خبریں ہوں گی. آج ان کے قائد ہیں، آج قائد شہید جناب امان اللہ خان ہیں. شہید آزادی کشمیر کو کشمیر کی جدوجہد آزادی کے 3 ماہ اور 33 اور مسلح ماہ سے نکال کے کامیابی کے ساتھ عدالت کو قانونی محاذ میں دعوت کیا ہے اور وہاں سے بھی فرد مند کامران کو آمدار ہوتے ہیں. دوستوں اور میں اس موضوع پہ آگے چلتے ہوئے جموں کشمیر کے وزیر کے ہمارے سینئر جہاں کا اور بھی انداز ہے، اس کے جہاں کا اور بھی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آواز ہے. رات جلتا جموں کشمیر اور میرے منتخب اور جلدی طور پر میرے مارگدرشن سے عوام وقت مقرر ہے اور شاہجی قوم قیامت میں ملی ہوئی ہے اور قیامت کے دفتر مختصر نہیں ہوا کرتے. میں مختصر سے لفظ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا، وہ بھی دعوت فکر کے لیے. حضرات بھارت کا اجتماعی نظام تب تک بگڑ چکا ہے کہ اس میں آزادی کے 3 مارچوں کے علاوہ چوتھے مارچ سے اضافہ کیا. وہ ہے آزادی مارچ، جس مارچ پر اس نے کشمیری عوام کو شکست دینے کے لیے قائد تحریک اور جنوبی ایشیا کی تاریخ کے فیصل حریت جناب امان اللہ خان کو بلجیم میں گرفتار کروایا اور اپنے نامور وکلاء کی خدمات حاصل کی. لیکن قائد تحریک کے ممتاز وکلاء نے برسلت کی عدالت میں قانون اور دلائل کی روشنی میں بات کی وکیلوں کو آگے جھوٹے مارے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات ظاہر وہاں پر سبھی تک ہماری اندر اپنے کو تاریخ میں سنا کے رہے گی. اس بات میں شخص کھائی یہ دونوں عالمی رہنا اس قدر سوچ کو نہیں گزرے اور یہ کشمیریوں کی خوش نصیبی ہے تاریخی اعتبار سے یا کشمیریوں کی بدقسمتی ہے کہ جناب قائد تحریک اپنے مادہ وطن کے علاوہ پاکستان کے علاوہ برطانیہ میں 15 ماہ تک گرفتار رہتے ہیں، 4 جیلوں میں گرفتار رہتے ہیں، نیو یارک کے حوالات میں گرفتار رہتے ہیں اور پھر برطانیہ میں انہیں گرفتار کیا گیا، برطانیہ بدل کیا گیا، امریکہ بدل کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ دور حالت کی جدید اور قدیم تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی قوم کی آزادی کے ہیرو کو دنیا میں اس قدر خوبصورت
से गुजरना पड़ा। दूसरी बात को मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि कल 5 जनवरी गुजर गई हमारे कुछ दोस्तों ने 5 जनवरी को जो मैं हत्या खुद राजनीति के तौर पर मनाया, मैं समझता हूँ कि तारीख के एतबार से 5 जनवरी 1949 की करारदाद 16 मार्च 1847 के मारे गए अमृतसर से भी कहीं ज्यादा बदतरीन है, इसलिए कि 16 मार्च 1847 के वादे के तहत कश्मीरी कौम की एक कीमत लगवाई गई थी, कश्मीरी कौम गिर गई थी, कश्मीरी कौम की तारीख गिर गई थी, लेकिन वहाँ कश्मीरी कौम की तारीख गिर जाती है। के पास कश्मीरी कौम का टुकड़ा तब्दील हो जाता है। 5 जनवरी 1949 की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी कौम से आगे गुजरात में छीन लिया गया और कश्मीरी कौम को लेकर दो लाई गई कि ये लोग या तो भारत से इलाका बनते हैं या पाकिस्तान से इलाका बनते हैं। मैं समझता हूँ कि ये दिन 5 जनवरी 1949 का दिन कश्मीरियों के नजदीक अमृतसर के शहीद का तब्दील है। मुझे अफसोस होता है अपने दोस्तों और कश्मीरियों की शहादत पर के जो इस दिन को जो हमें मुझे के तौर पर बुलाते हैं, तो मैं आपको जानता ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता इस शेर के साथ कि उन्हीं के दम से कायम है बाबा अकल जो गाए गाए विष्णु का ख्याल करते हैं। लेकिन हम ये भी मांगे बहुत कहते हैं कि हम इंसाफ अपने हकूक की कुर्बानी देकर हम अमन, आर्मी अमन और खिते के अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो अमन किसी कीमत पर प्राप्त करना नहीं, हमें वो अमन बिल्कुल नहीं चाहिए जिसकी खातिर हमें अपने हकूक की कुर्बानी नहीं पड़े, जिसके लिए हमें अपनी आजादी की कुर्बानी नहीं पड़े। हमारा ये ईमान है कि जनूबी एशिया में और सारे आलम में ग्लोबल पीस उसी कीमत पे हासिल हो सकता है कि मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक, जैसे कि हम भगवान के जवाहरलाल तक ऐलान करते आए हैं, अभी लॉर्ड एवरी ने उसकी तारीफ की कि जब तक कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक उनका पैदाइशी हक के इजाज़त न दिया जाए तब तक यहाँ पे अमन कायम नहीं हो सकता। तो अब मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब एस.एम. अफसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल फरमाएं। जनाब अफसर साहब। मुजफ्फराबाद के गरीब लोगों को वक्त की कमी के बाद मैं मांगता हूँ जिला को मेरे साहिबान से, लेकिन मैंने हाकिम में बात से जबरदस्ती इसलिए वक्त मांगा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिला मुजफ्फराबाद के आवाम का शुक्रिया अदा करूँ जिन लोगों ने तारीख के कठिन नमाज में अपनी जिम्मेदारियों को समझा, इन्होंने उस वक्त आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जब भारत ने एक साजिश के तहत हजरत के रजरत छोटी खड़ी रखी काजीदारी अब्दुल्ला खान को वहां गिरफ्तार कराया। उस वक्त भारत ने यही सोच की कि हम तमाम कश्मीर की जो तवज्जो है वो हजरत की तरफ मजबूत करे ताकि तारीख के खिलाफ वादी कश्मीर में मौजूदा कश्मीर में उठने वाली आवाज को दबा दें। उस वक्त हमने आजाद कश्मीर के विरुद्ध आवाम से अपील की कि आए इस वक्त आपने सिर्फ अपना फर्ज निभाना है, जो फर्ज तारीख आजादी के सिलसिले में आप पर है, बल्कि इस वक्त आपको उस कश्मीर के मजबूत मजदूर और उन लोगों की फर्ज भी अपने कंधों पे उठाना है, वो फर्ज निभाना है। जिला मुजफ्फराबाद ने और आजाद कश्मीर के तमाम जांचों ने, गांवों ने और दीगर शहरों ने जिस अंदाज में लिबरेशन फ्रंट का साथ किया, जिस तरीके से इन्होंने
26 को महाराष्ट्र में आता है तमाम आदमी मीडिया के सामने कि कश्मीर जहाँ इस महीने में हमारा 16 होता था और नरेंद्र मोदी कार्यकारी के मजबूर किया आज वो जन भी कश्मीर के दर्जे में आजादी का नारा देते हैं। इतना ही नहीं राजधानी की काफिल से और जम्मू कश्मीर डिवीजन के जुद्धा से न सिर्फ कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत पर उतर आए बल्कि कश्मीर पुलिस और कश्मीर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बगावत में शामिल हो गई और यही वजह थी हिंदुस्तान ने समझ लिया कि अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट है अफगानिस्तान को दबाने में कोई रुकावट है वो रुकावट के मुकाम पर तमाम कायदीन की मौजूदगी में सिर्फ अमन खान कार्यकारी को गिरफ्तार किया गया और इनकी तरफ से और अमन खान के खिलाफ जो वारंट थी उस वारंट से अरेस्ट किया गया। राज्य मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर के लोगों ने जिस जिम्मेदारी का सुबह किया और उन जिम्मेदारियों की और की अपेक्षा यही है ताकि एक बार फिर कार्यकारी हमारे दरमियान मौजूद है। ये वहां से बच रहा है ये वहां से निकल रहा है बल्कि इस लिहाज से जो आप राजता के मुद्दे है कि आपने हिंदुस्तान को उस गांव में भी एक और शिकस्त दी। ये जम्मू कश्मीर में फैसला वो गिरा रहा है। इंशाअल्लाह हम आगे भी हिंदुस्तान को हर मार पर नाकामी से दो चार करेंगे। इसके साथ ही मैं हुकूमत वक्त से आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ उनको जोरदार करना चाहता हूँ कि किसी भी तरफा बातचीत के लिए एहतियाती मुजाहरा करना कश्मीरियों का मुनाजात है। यहाँ न सिर्फ यहाँ मुजफ्फराबाद की तहरीर में मुजफ्फराबाद के लोगों ने अदा किया बल्कि यहाँ कश्मीर के लोगों ने वहाँ पिंडी में आकर भी इसका मुजाहरा किया। इसका मुजाहरा आजाद कश्मीर की गली गली में हुआ। आखिर क्या हो जाए जिसने मुजफ्फराबाद की आवाज को दबाने के लिए इस वक्त मुजफ्फराबाद के लोग जेलों में बंद है। हमें उनसे ये गुजारिश है हमने उन्हें बाहर आता है कि आप कोई ताकत कोई साम्राज्य ताकत चाहे वो कश्मीर के अंदर से हो नुमदार हो या फिर उधर से कोई नुमदार हो आप कोई ताकत कश्मीर की आवाज को दबा नहीं सकता। को गिरफ्तार करके इस बात पर ये साबित किया कि हम दोबारा इस तारीख में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमारी यही गुजारिश है तमाम कैदियों को फिर वो रहा किया जाए तमाम कैदियों को फिर वो रहा करके ये सबूत दे जाए कि हम कश्मीर की तारीख आजादी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंसानी हकूक का सबसे बड़ा अलमदार कर देते हुए हमारे खान को भारत के तमाम से बाहर नहीं करते हुए आजाद किया और ये कश्मीरी हुक्मों की भारतीय साम्राज्य पे सरकारी महाज पर सियासी महाज पर अस्करी महाज पर हासिल करता तमाम कामयाबियों से सबसे बड़ी कामयाबी है। इसमें हम ये नहीं कहते कि हमारा कोई कमाल है जहाँ तक अल्लाह पाक के फजल करम हमारे सामने हाल है जहाँ तक अल्लाह पाक की फजल करम से हमारी माँ बहन बेटियां की दुआएं शहीदों के खून से धक्के में हमारे साथ शामिल है। वहाँ लाजमन हमारे साथ हमारे महबूब जनाब सादे तहरीक के दिल के
لیے ہماری اعتمادی کے ساتھ جب ہم تصویر میں